اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بدبخت بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا کہلوانے لگے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے اور جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور ان جھوٹے خداؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان چاروں میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدیوں کو منگا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی معیشت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ ان واقعات کا کوئی فعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا، جو ستاروں، ہواؤں، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے، ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ان کو موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اسی دلیل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، لیکن اس جاہل بادشاہ نے جو کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، بس وہ دلیل کے مقابل دلیل پیش نہ کر سکا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو زندہ کرتا اور مار دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور اسے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ نمرود نے اشیاء خوردنی کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا یہ جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا، بالآخر بولا تو اپنی لشکر جمع کر کے لے
गया, मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरिक व मगरिब की फौज को जमा करने में लग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा, मुझे तेरी खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, ये मलून नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, इसको हलाक कर। तेरे मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। निमरूद ने अपने फौज को मैदान में इकट्ठा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फौज का मुकाबला करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद, देख मेरे खुदा की फौज आ गई है। निमरूद ने देखा कि मानिद अब्र सियाह हवा पर कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और उस मरदूद का सारा जोश और खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह ताला ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका सारा खून चूस लिया और गोश्त खा गए और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। और एक मच्छर उस पलीद निमरूद के नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। मरदूद उस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ न हो सका। वो हर किसी से सर पर जूते मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और इसको चैन आता। शब रोज उसके सर पर जूते खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफ्र की हालत में हलाक हो गया।